یہ سورہ کہف ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کی فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے، اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے، تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے، ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو دجال کی فتنے سے بچنے کے لیے اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے انشاءاللہ میرا پیغام نہیں ہے بھائی، دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے بڑی شرک لظلم عظیم، شرک چھوٹا ظلم نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ہم نے پکارنا صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت، کوئی اس کے سوا پکار کے لائق نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی ولی اللہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، فقیر ہو۔ جیسے بڑے بڑے لوگ سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑے بن گئے، اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مالدار آدمی کو آپ بولو فقیر جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیر کی خبریں بتا دی۔ 2 منٹ لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر ہٹی، اور جو اس طرح 2 ٹکے کا نہیں رہے، 2 ٹکے کا نہیں رہتا۔ سال تک کووڈ میں دیکھ لو نا، وہ خدا نے ایک لہر چلی ہے، بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیا، قبریں بھر گئی، قبرستان بھر گئے۔ تو ہم سب کس کے فقیر ہیں؟ کبھی کوئی پریشانی ہو پکارنا کس کو ہے؟ دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ آج ہم دعاؤں سے غافل ہیں، پتہ ہے دعاؤں سے ہمیں کس چیز نے غافل کیا؟ وظیفوں نے، اور بہت سارے غافل کر دیا بیان کیے روحانی عاملوں نے۔ پڑھنے کی فضیلت ایسا ہو جائے گا، جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہے۔ روایات میں بیماریاں کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ پاکستان میں مارکیٹ میں سب سے زیادہ منجن کون سا چل رہا ہے؟ یار تم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پاکستان میں ہوتے نا، میں تمہیں اس سے آسان طریقہ بتاتا، ارب پتی بنتے، ارب پتی، روحانی عامل بن جاؤ، روحانی عامل بن جاؤ، جن ٹریل بھوت بگانے کا بزنس شروع کرو۔ اس کے لیے کچھ نہ آنا زیادہ مفید ہے، بالکل جاہل ہو کے کاروبار زیادہ چلے گا۔ کوئی بھی آ رہا ہے تم پہ جادو ہے، تم پہ چڑیل ہے، تم پہ جن ہے، خاتون آ رہی ہے تم پہ، تمہاری ساس نے جادو کرایا ہے، ساس آ رہی ہے تمہاری بہو ہے، نند نے کرایا ہے، جٹھانی نے کرایا ہے، پڑوسن نے کرایا ہے، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا 2 نمبر ہونے کا یقین نہیں آتا کہ نبی بشر ہے، بشر ہے نبی، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا، میرا تو کچھ بگاڑ ہونا یار، کوئی 2 4 شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا خراب کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تناقض نہیں ہے قرآن میں، نماز کی فرض ہے تو نماز فرض ہے، تو کتنے مضامین ہیں۔ اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے، دعاؤں سے غافل ہو گئے ہم لوگ، دعاؤں سے بالکل نیچر کو فیل کرنے مانگنا سیکھو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ اللہ جب کوئی مشکل ہو اللہ سے مانگو۔ کبھی لوگ کیسے مانگتے ہیں، ملتا تو سنیں گے نا اس کی باتوں میں اگر اللہ ایسے دینا شروع کرتے ادھر مانگا ادھر مارکیٹ کی چیز آ گئی تو پھر تو ایمان بالغیب تھوڑی رہے گا۔ اللہ سے مانگنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اپنا کیس فائل کر دیا اللہ کے دربار، تسلی ہو گئی۔ جو توکل کرنے والے ہیں ان کو تسلی ہو گئی، اب ہماری مراد پوری ہو تو بھی ٹھیک، پوری نہ ہو تو بھی یہ مطلوب ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا جب گم ہوا تو کیا انہوں نے اللہ سے دعائیں نہیں مانگی ہوں گی کہ اللہ واپس بھیج دے میرے بچے کو، یوسف کو واپس مانگی نہیں ہوں گی؟ حدیث اور یہ زندگی مانگتے رہے، لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے، لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی کیا دعائیں مانگنا چھوڑ دی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ ہمارا کام ہے مانگنا، مانگتے رہے مانگتے رہے، دونوں کو اللہ نے ملایا اور بادشاہ بنا کے، چاہے دنیا میں پوری ہو آخرت میں پوری ہو۔ جب ہمیں کہہ دیا حضرت نے لکھا کہ بھکاری ہے، بھکاری کا کام کیا ہوتا ہے؟ خود مانگنا۔ اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے۔ بھکاری بڑے ٹھیک ہوتے ہیں، کتنا ان کو ذلیل کر دو، ان کو رسوا کر دو، وہ مانگیں گے، چاہے قرضہ مانگنا ہو آئیے میں حدیث میں ملتے ہیں، یعنی وہ زیادہ تر آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل فقہی مسائل کو ذلیل کرنے۔ ایک آدمی کی عادت تھی جب بھی کوئی ہوٹل میں اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے، تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر لیا۔ کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت ہے، لیکن ان ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا۔ جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے۔ آپ نے کتابوں میں کہ میں نبی نہیں ہوں، بھیڑ آدمی ایک دفعہ عزت اپنی سائٹ پہ لگا دو۔ میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا
میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح موعود وہ ہوں، اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جس وقت کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا، گوشت انسان کے ہر باطل میں یہ ہوتا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں اس نے اپنے چہرے کو مخلوق کے سامنے ذلیل کیا، اللہ اس کے چہرے سے قیامت کے دن گوشت، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو میرے بھائی مخلوق کے سامنے بھیک مانگنا ذلت ہے، اللہ کے سامنے بھیک مانگنا عزت ہے، تو ہے ہی اللہ کے محتاج ہے، کہ آپ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کس کے محتاج ہیں، بہت ٹکراؤ تو ہماری دعا قبول ہو، صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ قبول نہیں ہو، مخلص نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں جو کہ تحریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے جب تک بندہ یہ نہیں کہہ دیتا، ایک دن بندہ تھک کے کہتا ہے میں تو مانگ رہا ہوں، اس میں آپ کو عوض نظر نہیں، اس دن اللہ قبول کرنا نہیں آئے گی، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا قبول نہیں ہو رہی، وہ لگ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں ہو رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کی مرضی کیسے قبول کرتا ہے وہ، اس لیے بھائی روحانی خواتین سے خاص طور پہ کہتا ہوں، خواتین بہت پڑتی ہیں عاملوں کے چکر میں، مجھے نہیں پتا مونٹریال کا بڑا روحانی ڈرامے باز کام چل رہا ہے یہاں پر اس مارکیٹ میں، تو ہوں گے ہر جگہ ہوتے ہیں، کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں، اچھے لوگ جاپان گیا وہاں میں نے کہا جن بھوت ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ان کے جو عبادت گاہیں ہیں نا وہاں ہوتے ہیں، لیب میں ان کے کوئی جن نہیں ہوتا، کوئی بھوت نہیں، یونیورسٹی میں کوئی چڑیل، کوئی جن، کوئی بھوت نہیں، مندروں میں جن بھی ہوں گے، بھوت بھی ہوں گے، چڑیلیں بھی ہوں گی، جہاں بھی روحانی سینٹر کھلے ہوئے نا، مذہب کا مذہب اس چیز کا نام تھوڑی ہے، مذہب تو اس کا نام ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ کیا ہے، سب سے پہلا حکم مذہب کا کیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ہم نے عبادت صرف اور صرف کس کی کرنی ہے، ایک اللہ کی کرنی ہے، ایاک نعبد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد صرف اور صرف اور صرف کس سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، جتنی خواتین ہیں یہاں پہ اور مرد ہیں توبہ کریں، ہم کبھی بھی زندگی میں شرک نہیں کریں، وہ بزرگوں سے محبت کا حکم ہے، اللہ نے ڈرانے کا ذکر دو دفعہ کیا، میں اکثر واقعہ سناتا ہوں، ایک آدمی کو فالج ہوا میرے پاس، برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دیا کرتے تھے، دوسرا کام جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق ہے، اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق ہے وہ ہے نماز، جہاں قرآن نے ایمان والوں کی صفات بیان کی، سب سے پہلے نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اتنا بار بار کہہ رہا ہے، لیے اس دعوے پر کوئی دلیل، ہم اس کو ویلیو نہیں دے رہے، اور اس کے لیے اللہ نے 5 ٹائم مؤذن سے اعلان بھی کروایا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اور میں اور آپ اس دعوت کو بالکل اگنور کر رہے ہیں، کوئی ویلیو نہیں دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، فرعون بھی بڑا خوش تھا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا کے، نہ کوئی اس پہ عذاب آ رہا ہے، نہ کوئی پریشانی آ رہی ہے، میری حکومت اسی طرح اسٹیبل ہے اور سب کچھ فٹ فاٹ، فرعون کو پتہ نہیں تھا یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا، بھائی اللہ نے مؤذن کے ذمہ لگا دیا، بار بار ٹائم یاد دلانا ہے، سیٹ کے کسی کو نہیں لانا مسجد میں، سیٹ کے کسی کو نہیں لانا، یاد دہانی کرانی ہے، پھر میں جانوں ذرنی ومن خلقت وحیدا، جس کو میں نے پیدا کیا میں جانوں اور وہ جانے، قیامت میں اپنے سامنے کھڑا کر کے اس میں حساب و کتاب لوں گا، نبی نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے ہر شخص نے ایسے کھڑے ہونا ہے کہ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، کوئی تیسرا شخص ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ کلیئرٹی ہے، جتنی خواتین جتنے مردیاں بیٹھے آج سے پکا عزم کریں ہم نے کسی قیمت پہ نماز کو ضائع بولو نہیں کرنا، اور دیکھو نماز کا پتہ چلتا ہے سفر میں اور بیماری میں، اب ہماری زبان میں اللہ ہم سے بات کرتا ہے، اللہ کے لیے تو شاید نہیں، اللہ کے لیے کوئی پتہ ہی نہیں کہ نماز کو کوئی فکر کر لے، کا مطلب کیا ہوگا، ہماری دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھے نا، اس ٹائم وہ کہے گا کہ آپ ایپس آتی ہیں ایسی ڈاؤن نہ واقع ہو جائے، کتنا غم ہے، اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی ہے اسلام میں، میدان جنگ میں اللہ کہتے شاید کہ آپ میدان جنگ میں حالات پر بیٹھے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھو، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، ٹینشن کیوں دے رہے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے نا، اللہ نے کہا جان ہی کے لیے الصلاۃ کانت علی اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے، نماز ہم نہ کریں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں، آپ کے فرض ہے، اللہ کی مرضی کے وقت پڑھنی پڑے گی، لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے، کچھ لوگ لائیں گے کچھ نہیں لے کر آئیں گے، وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں آیت میں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے، زمین کے لیے یعنی زمین والوں کے لیے زینت، اٹریکٹیو بھئی آپ کے پاس جب اتنا پیسہ آ گیا کہ حج کی درخواست میں جانا شروع کی، اس وقت آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ تھا کہ آپ نارمل طریقے سے حج کر کے آ سکتے تھے اور گھر والوں سے بھی
खर्चा पानी दे के जा सकते थे, तो उस वक्त आपके हज फर्ज हो गया। हम क्या कर रहे होते हैं कि जब सारे कामों से फारिग हो जाऊंगा, तबीयत से मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा, करने का कोई काम नहीं रहेगा, काबिल हो या क्या करूंगा मैं जाके, गंदगी का ढेर है, ये टाइम अल्लाह का बताया हुआ टाइम नहीं, ये हमारा कपड़ा डाल के खुशबू छिड़क अल्लाह के टाइम देखने में भली लगने लगे कर रहे हैं। असल टाइम फिर भी हो जाता है, किसी टाइम पे भी कर लो, लेकिन नमाज हकीकत में हो जाता है भाई। तो अल्लाह के बताए हुए टाइम पे करना है या नहीं करना, लोग इसको नहीं देखते, नमाज भी अट्रैक्टिव है, क्या हो इसको गया देखते हैं। खत्म कर रहा हूं बयान, अल्लाह के बताए हुए टाइम पे नमाज पढ़नी है। हकीकत में देखा जाए तो मुसाफिर खाना है, कितना मुझे भी तौफीक मिल जाए तो खत्म होने ये वाली, तो अल्लाह के हुक्म में अल्लाह ने दो चीजें कहलाता है। और लेकिन अल्लाह बता रहे हैं कि हमने अल्लाह ने इसको क्या मुज़य्यन कर दिया है। जहां उस अल्लाह ने मुज़य्यन होने अपना का हक नतीजा बयान ये किया, है कि मखलूक कुछ के हक लोग में इसमें पढ़ के अल्लाह को भूल पहले जाते हैं बाप और और कुछ इसकी माँ, हकीकत क्या कहा जाता है, को भूल जाते वालिदैन, हैं। पेरेंट्स, आज़माइश समझ जब आ रही मुमकिन बात है की नहीं जब आ रही? ज़मीन को गैर मुस्लिमों के यहाँ ह्यूमन राइट्स हैं, इसलिए अल्लाह ने ह्यूमन राइट्स फरमाया हैं कि हमने बनाया है जो कुछ अल्लाह कहता है ज़मीन के ऊपर है ज़ीनत अल्लाह, ज़मीन के लिए मुज़य्यन क्यों बनाया है, लिनबलुवहुम, ताकि हम लोगों को आज़माएं, अय्युहुम अहसनु अमला, कि अब्बा और अम्मा ये दो रिश्ते ऐसे हैं, और अगर में दादा दादी नाना बनाया जाता तो सारे अमल के लिहाज से बहुत अच्छे हो जाते, क्योंकि कुर्बानी ना देनी पड़ती। अब इस मुज़य्यन ज़मीन की बहुत सी चीजों को छोड़ना पड़ता है, नमाज के वक्त दुकान छोड़नी पड़ती है, और सदक़ात व खैरात के वक्त माल की कुर्बानी देनी पड़ती है, और जो शरीयत के जितने भी अहकाम हैं तो जान की कुर्बानी देनी पड़ती है, मनसब की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो अल्लाह कहते हैं हमने चूंकि मुज़य्यन बना दिया ताकि हम लोगों को आज़माएं। तो जाहिर है जब आज़माइश होती है तो है ना कि कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ लोग नाकाम होते हैं। आप चाहते हैं कि सारी दुनिया ईमान ले आए, सारे नेक बन जाए, की ताज़ीम नहीं करता वो हम में से नहीं है। अकेला मत छोड़ो उनको। मैं बैठा करता था कभी कभार, अब वो चाय मंगवा रहे हैं, वो चाय लेकर और याद रखो जो कुछ जमीन के ऊपर है हम इसको बनाने वाले चटियल मैदान, यानी अल्लाह ने जब ये कहा मेहमान तुम्हारा है, चाय हमसे मंगवा रहे हो, पैसे भी नहीं दे रहे हो, आगे नाफरमानों को उसको कभी बोल रहे हो जूस लेकर पढ़कर ईमान से और नेक अमल से गाफिल हो रहे हो कि भाई इतनी अट्रैक्शन है। तो इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो पहलू क्या है, चटियल मैदान बन जाएगी, सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। यानी एग्जामिनेशन हॉल में जो नेमतें आपको दी जाती हैं वो हमेशा के लिए थोड़ी दी जाती है, उस वक्त के लिए दी जाती है जब तक इम्तिहान चल रहा है, उसके बाद वो ले ली जाती है वापस। तो इसी तरह अल्लाह इस जमीन को खत्म कर देंगे और पूरी कहते मैंने शादी जल्दी की, इंसान की औलाद पैदा हुई है, बेटे वाले होते रहे, शादी टाइम पे करता गया, खत्म हो जाएगी। और अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए इंसान को पैदा किया नंबर नहीं आता, के बारे में आज एक बच्चे से मंगवाया है ना तो एक महीने बाद उसका नंबर आएगा। अन्ना अस्हाबल खुशियां जो इस्लाम ने दी है, कुरान ने ये चक्करों में फंस गए मेरे भाई कि ये दिलाने वाला कौन है, और फिर वो बड़े फख्र से कहने लगे बेटा मैं मर गया ना, एक वाकये की मेरे तरफ पीछे रोने वाले, मक्का चारपाई को कंधा देने वाले बहुत। और जापान में क्या होता है, बूढ़ा आदमी रेंट पे बंदा बुलाता है, का दावा किया ना, तुम मैंने जापान में रोबोट की वो पूरी शॉप देखी है, हमारी जिसमें रोबोट ऐसे जापानियों ने इजाद कर लिए जो आपकी तन्हाई दूर करेंगे, हंसेंगे भी, लतीफा सुनाओगे हंसेंगे। क्यों किया, जरूरत इजाद की माँ है, हमारी सोसाइटी में इसकी जरूरत नहीं है, ये सोसाइटी में इसकी जरूरत है, उनके दिमाग हमसे ज्यादा, एजुकेशन हमसे ज्यादा और तहजीब हमसे ज्यादा जापानियों में। सवाल पूछा, उनमें 3 सवाल थे। फितरत और नेचर से बगावत की, किससे बगावत की? एक हजरत इस्लाम भी तो हुस्न इस्लाम का ये कि तुम्हें नेचर सिखाता है, फितरत पे लाता है। तो खैर अल्लाह ने अपने हक के बाद मखलूक में सबसे बड़ा हक किसका बयान किया? बोलो वालिदैन। आप लोग जिन मुल्कों में रहते हैं यहाँ सबसे ज्यादा नजरअंदाज वालिदैन वाले लोग और पहाड़ वाले लोग। गवर्नमेंट का लॉ ये है कि आप बूढ़े माँ बाप को घर में रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, ओल्ड हाउस में दाखिल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी हुई है, आप जाने हुकूमत जाने। मैं जो अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूँ वो ये है, अल्लाह ने कुरान में, मेरा पैगाम नहीं है भाई, किसका पैगाम है? अल्लाह ने कुरान में कह दिया ओल्ड हाउस में जमा करना तो बहुत दूर की बात, उनको बुढ़ापे में घर में रखना भी है और बुढ़ापे की वजह से उनकी तबीयत में जो चिड़चिड़ापन आया है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, इंसान कमजोर होता है, ऐसी बातों पे गुस्सा आता है जिस पे गुस्सा आना नहीं चाहिए, आता है बहुत ज्यादा आता है, आना थोड़ा चाहिए, बहुत ज्यादा आ रहा है। अल्लाह कहते हैं ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, आगे से रिप्लाई में उफ़ करने की भी तुम्हें इजाजत नहीं है। उफ़ को इंग्लिश में पता है क्या कहते हैं? इंसानों पर गोया अल्लाह ताज्जुब क्या कहते हैं? इस वाकये को तुम अजीब समझ रहे हो और इससे बड़े अजीब काम हमने कर दिए, पानी के खतरे से इंसान कैसी बातें कर रहे हो, और हर वक्त टेंशन
دے رہے بنا دی ہم نے آپ کو میں اولڈ ہاؤس میں اس کو عجیب نہیں سمجھنا. تو یہ انسان اللہ کہتے ہیں اف کرنے کی اجازت غریب ہو جائے تو اس پہ حرام مانے گا نا پوری کائنات بن گئی اور انسان کا پانی سے وجود آ جانا اور ماں کی ہو یہ برداشت کرنی ہے. عادی ہو چکے اگر میں نے برداشت نہیں کیا خدا کی قسم یہ باپ یا ماں کی نافرمانی نہیں ہے تو باپ سزا نہیں دے گا. ہمیں یہ بتایا بہت سے ملکوں میں کلچر ہے ماں اور باپ کی خدمت کا, اگر آپ نہ کریں تو ماں باپ ناراض ہوتے ہیں, وہ سزا دیتے ہیں, سوسائٹی بائیکاٹ کرتی ہے. نا کلچر نہیں, کس کا حکم ہے اللہ کا. سزا کون دے گا اس پہ؟ ربنا اور کیا اللہ دے گا سزا. اللہ کہتے ہیں اف بھی نہیں کرنا ولا تنہرہما, جھڑکنا نہیں ہے. جھڑکنا کسے کہتے ہیں؟ ہٹو, رشد کا ہر وقت نصیحت کرتے ہو. درستگی کا کوئی ایسا جملہ زبان سے جو مشرک جو کسی رسپیکٹ والے آدمی کے لیے آپ یوز, جو اپنے باس کے لیے یوز نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے میں نے یوز کیا, باس جاب سے نکال دے. کبھی آپ نے دیکھا ایئر ہوسٹس سے جھڑکا ہو کسی کو, کیا ہو گیا بھائی؟ ایئر ہوسٹس سے آپ نے منگوایا چائے مل جائے گی, ہٹو گھر میں چائے نہیں ملتی. کبھی دیکھا آپ نے ایئر ہوسٹس کا؟ ایئر ہوسٹس کو تو دیکھا ہوگا آپ نے, جب بھی گھومنے نہیں گئے کسی علاقے میں رہ کر دین پر چلنا, کبھی اس کا یہ سٹائل دیکھا آپ نے؟ ہٹو. لازم ہے کہ بھائی اس کو پتا ہے ایئر ہوسٹس کو کہ میں نے ایک چھوڑ کر آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں کھلایا وہ کہیں اور بھی کھلا سکتا ہے. میری جاب. نمبر 3 اللہ سے وہ قسم کی دفعہ بھی ماں باپ کے ساتھ اے اللہ تو میرے لیے رحمت کا انتظام کر دے, یعنی اپنا رحم کر اگر کبھی ہو جائے کی وجہ سے قرآن نے مایوس نہیں کیا. نمبر 2 تو ہمیں گائیڈ کر سیدھا راہ دکھا, بتا کہ ہمیں جانا کہاں ہے, کس ملک میں اسٹے کرنا ہے, سفر کیسے کرنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی سے قتل ہو گیا تو مدینہ سے جب نکلنا تھا, مصر سے جب نکلنا تھا تو راستہ معلوم ہر ایک سے اس ٹائم سے بات کریں گے. جہاں ابا اماں کی باری آئے گی تو جوانی میں ان کو نچوڑ لیا, وہ کسی کام کے رہے نہیں ہیں, وہاں پر اخلاق کریں گے. اس لیے اللہ نے مایوس نہیں کیا, کہا کہ اگر کبھی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بولو. میرے بھائی یہ اسلام کا حکم ہے, یہ آپشنل نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم رشتہ کون سا ہے؟ ماں اور باپ کا رشتہ ہے. اگر آپ نے ماں اور باپ کے ساتھ گائیڈ کر دے کہ ہم نے بڑھاپے میں ان کو تنہا چھوڑا, آپ نے نبی نے تو یہاں تک فرمایا جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر اس نے واجب نہیں کیا, اس پر اللہ کی لعنت. بہترین آپشن تھا جنت کمانے کا, وہ اس نے ضائع کر دیا. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں جا تو نہیں رہا, آپ کو گھبرا تو نہیں رہے. پھر دیکھیں گے کہ ہم نے جانا قتل کے خوف سے نکلے اور غار میں جا کے آرام کیا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے جب آپ کی اولاد دیکھے گی آپ اپنے ماں باپ کی کیئر کر رہے ہو, وہ بھی کریں گے. آپ کو بڑھاپے میں روبوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت. دیکھو محلوں میں کیا ہوتا ہے, سارے بوڑھے بیچارے کھڑے پہ آگے بیٹھے ہوئے اپنے ٹکڑے شیئر کر رہے ہیں. سب یہ نکلا ہے, سب اولاد نے پورا جوانی میں نچوڑ لیا, ریٹائر ہو گئے, پیسے نہیں دے رہے. جو مدت کے اعتبار سے زیادہ کام کرنے والا ابھی بھی سربراہ کون ہے, یہی ہے. تو یہ دو اللہ تعالیٰ بھی گویا ان کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں کہ آپس میں تبصرے کیا ہوتے ہیں. آج کے بیان سے کسی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا, جب یہ اٹھیں گے تو اللہ کی گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی بات کو دیکھ کر ایک خوش ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے. دیکھو میں یہ باتیں آپس میں کیا کرتے ہیں, اس زمانے میں اسلامی ملکوں میں, غیر مسلم ملکوں میں تو اسلام آگے بھی چلے گا, وہی نہیں کرتے. اسلامی ملکوں میں بھی نا افغانستان کے علاوہ کوئی بھی کنٹری ایسا نہیں ہے جہاں عدالتوں میں مکمل اسلام کو فالو کیا جانے والا ہے. سمجھ رہے ہیں, جمعے والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے. یہ پہلی 10 آیات دیکھیں, حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے, پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی. تو ایک پیکیج ہوتا ہے, آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ کہ پوری سورہ کہف پڑھے, پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلے, اللہ نے ایک اور پیکیج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تصویح کا حکم ہے 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر, یہ ہر نماز کے بعد ہے. لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمدللہ, 10 دفعہ اللہ اکبر. ان لوگوں کے یہ پیکیج ہے کہ جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو. تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر. یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے. تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے, اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے, نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں. جمعے کی نماز فرض ہے, جمعے کی نماز فرض ہے واجب. میں نے کتاب میں سے فرض پڑھا تھا, لیکن کئی لوگ اسے واجب بھی بتاتے ہیں. اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائے صدام حسین راجستھان سے. دیکھیے جمعے کی نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے. سورہ جمعہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر
لیکن لا جمعے کے دن اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو. تو یہ جو قرآن سے مضبوط دلیل ہے قطعی, تو جو قطعی دلیل سے جس چیز کا وجود ثابت ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے. تو فرض ہے رائے مسئلہ کی بات فقہ نے واجب لکھا ہے, تو وہ اس لیے کہ یہ فرض و واجب تو اصطلاحات ہیں. واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو, قطعی سے نہ ہو, یقینی بہت زیادہ یقینی دلیل نہ ہو. اور فرض کہتے ہیں جو ایسی پکی دلیل سے ثابت ہے جس کا انکار ممکن نہ ہو. تو لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. بعض دفعہ فرض کو واجب کہہ لیا جاتا ہے, بعض واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے. تو بعض فقہاء نے فرض کو واجب کہہ دیا, بعض نے واجب کو فرض کہہ دیا. لیکن اگر اصطلاحات میں جائیں گے تو پھر فرض کہا جائے گا جمعے کی نماز. گاؤں کی مسجد میں جمعہ ادا کرنا, میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں مسجد ہے لیکن امام نہیں ہے, اذان 5 وقت کی ہوتی ہے, امام نہ ہونے کی وجہ سے یا جماعت نماز نہیں ہوتی, ہر کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے. وہاں صرف جمعے میں مولوی صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں, تو کیا وہاں جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور جمعہ پڑھنے جانا ہوگا جہاں 5 وقت کی جماعت نماز ہوتی ہے. امداد علی نواب شاہ سے دیکھیں, گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے. ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دیہات میں جمعہ یا عید کی نماز نہیں. حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ لا جمعہ ولا تشریق الا فی مصر جامع, کہ جمعہ اور تشریق جو ہے صرف شہر میں ہوگی. تو اس لیے جو چاروں ائمہ اس بارے میں متفق ہیں وہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے ہر امام کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرط ہے. کسی نے کہا کہ 40 افراد کی شرط, کسی نے کہا کہ دور کے رشتے محروم ہوتے ہیں. تو جب سگا بیٹا موجود ہے تو اسلام کہتا ہے پوتا دور کا رشتہ ہے, سگے کے ہوتے ہوئے پوتے کو وراثت نہیں ملے گی. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ غریبی امیری پہ تھوڑی ہے. اگر غریبی امیری بھی ہوتا تو ایک بیٹا کروڑ پتی ہے اس کا حصہ کم ہوتا, ایک بیچارہ بھوکا ہے اس کا حصہ زیادہ ہوتا. اسلام میں دونوں کا حصہ کیا ہے؟ سیم ایسے کہ بیٹے دونوں ہیں, بیٹا ہونے کی حیثیت میں ملے گا. بیٹا موجود ہے پوتا کو نہیں ملے گا. کے گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں جمعے کی نماز ہوتی کسی گاؤں میں. اس لیے شہر ہو یا قصبہ کبیرہ بہت بڑا قصبہ ہو جو شہر جیسا ہوتا ہے. اچھا شہر کی ڈیفینیشن کیا ہو, اس میں جس کو شہر سمجھا جائے, تو یعنی جس میں 2 یا دکانیں ہوں, ہسپتال ہوں, خانہ ہو, یہ تمام جو شہری لوازمات ہیں جس جگہ پہ پائے جائیں گے اس کو شہر کہا جائے گا. جس جگہ یہ نہیں ہوں اس کو لیگل کہے گی. لیکن آپ کسی بھی مذہبی اسکالر سے پوچھیں گے جس کے پاس نالج ہو, آج کل تو ہر آپ سے جس کا منجن بکنی رہا ہوتا نا, اس لیے اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ واقعی گاؤں ہے, قصبہ کبیرہ بھی نہیں ہے, بڑی بستی بھی نہیں ہے, اور شہر بھی نہیں ہے, پھر جمعے کی نماز وہاں پر درست نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا, آپ نے آیت اسی مرتبہ سنی ہوگی کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس رحمت کا مطلب کیا ہے؟ میری عادت ہوتی ہے کہ میں ہر چیز کو کمپیئر کر کے آپ کے سامنے رکھوں, تقابل کر کے. رحمت کا الٹ ہوتا ہے اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, میں دوبارہ یہ زحمت گوارا نہیں ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ کی وجہ سے میں زحمت میں مبتلا ہوا. زحمت کا مطلب رحمت کا اپوزٹ, کسی کی وجہ سے آپ مشکلات میں پڑ جائیں, کسی کی وجہ سے آپ ٹینشن میں پڑ جائیں, تو ہم کہتے ہیں یہ مجھے زحمت دے رہا ہے. صرف راہ کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں تو رحمت سے زحمت بن جاتا ہے. بچپن میں ایک لطیفہ پڑھتے تھے, کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کہ ایک استاذ نے بچے سے پوچھا ستارے میں اور سیارے میں کیا فرق ہے. ستارہ کہتے ہیں جو ایک جگہ رکا ہوا ہوتا ہے, ویسے تو نہیں ہوتا, سب کچھ چل ہی رہا ہے لیکن دیکھنے میں, اور سیارہ جو کسی ستارے کے گرد گردش کر رہا ہو. ستارہ جو سیاروں کو لے کے کہیں چل رہا ہو, جیسے سورج ایک ستارہ ہے اور زمین ایک سیارہ ہے, یہ فرق ہے. بچے سے پوچھا بیٹا ستارے میں اور سیارے میں کیا فرق ہے, تو بچے نے کہا کہ ستارے کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں اور سیارے کے نیچے دینا پڑے گا اس کو. اب آپ دیکھو یہ بچہ یقیناً آج بہت بڑا سائنٹسٹ بن چکا ہوگا. رحمت اور رحمت کے اوپر ایک نقطہ ڈال دے کیا بن جائے گی, کھانا پینا بھی. میری عادت ہے جب بھی میں کسی چیز کو ایکسپلین کرتا ہوں تو اس کے اپوزٹ سے, قرآن نے بھی ایسے ہی ایکسپلین کیا ہے. اور جان چھوڑ گئی آپ کی, غلط آدمی سے شادی ہو گئی تو جان چھوڑ گئی آپ کی. اور کسی بھی چیز کو سمجھنا ہو تو اس کے مخالفت سے سمجھیں, اس کے الٹ سے سمجھیں. امریکہ کا لا ہے, آئنسٹائن کا نظریہ پڑھا ہوگا, نظریہ اضافت, یہ بڑا کام کا نظریہ ہے. آئنسٹائن کا نظریہ اضافت کیا ہے, ہم کسی بھی چیز کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے کیا ہے, ہم کسی چیز کے مقابلے میں اس کو کمپیئر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کمپیئر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے الٹ سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ آج گرمی ہے, ہمارے لیے گرمی ہے آج, ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے آج سردی ہو, اور آسان مثال دیتا ہوں, جب کسی کی کوئی انکم کرتے ہیں بڑھاتے ہیں, کسی کو 27 پہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے, کسی کو 27 پہ سردی لگ رہی ہوتی ہے. اوریجنل میں کیا ہے, سردی ہے یا گرمی ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ ہر آدمی اپنے حساب سے بتائے گا کہ میرے حساب سے گرمی ہے, میرے حساب سے سردی ہے.
पेंगुइन जो है जो लाखों रुपए छोड़ रही है, करोड़ों रुपए छोड़ रही है, किसके खौफ से? तो बताओ वो शौहर का हक नहीं अल्लाह के खौफ से अदा करेगी? हक अदा करना आसान है, करोड़ों रुपए छोड़ना मुश्किल है। करोड़ों रुपए कहीं मिल रहे हो ना तो सारे हम भी अदा कर हो जाते हैं, लेकिन उसने किसके लिए छोड़ा? उसको इतनी गर्मी लगेगी वो कहेगी भाई कोई कहां ले लेस किस्म का। हम उससे कहें भाई ये करने के बाद भी उसके लिए रुजू नहीं किया और ने कहा चलो जी आप ले लें पैसे, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। वो भी बंदा बन गया। चीज को जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि वो उसको कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो हम किसी दूसरी चीज को सामने रख के कर रहे होते हैं। हमने जो यूनिट बनाए हैं, यूनिट इकाइयां चीजों को नापने की, ये भी फर्जी है हमारी बनाई हुई। पानी जिस टेम्परेचर पे बॉईल करना शुरू कर दे, हमने उसको क्या नाम दिया? 100 में औरत को पाँव की जूती हमने नाम नहीं दिया उसको। जो बेटी को पैदा होने पे दफन करते हैं हमने उनके यहाँ बेटी की क्या वैल्यू होगी? लेकिन हमारे नबी ने अरब के कल्चर को फॉलो किया, खुदा के कानून को। आपने बीवी को इतनी इज्जत दी कि एक साहबी कह रहे हैं कि आप हमारी दावत में आए, आपने फरमाया कि आयशा को भी बुलाओगे तो आऊंगा वरना नहीं आऊंगा। तो ये कल्चर की वजह से हो रहा है, ये खुदा की वजह से हो रहा है, अल्लाह की वजह से हो रहा है ना। अरब क्या कर रहे हैं कि बेटी को जिंदा दफन करते हैं, सब चीजें गैरत का खामखा का मसला बनाया है। हमारे नबी अपनी बेटी की बेटी नवासी उनको आपने कंधे पे बिठा के फर्ज नमाज पढ़ाई है। तो ये कल्चर को फॉलो किया, अरब के कानून को फॉलो किया, या खुदा के खौफ की वजह से खुदा को फॉलो किया है? तो आपको खुदा को जब आप फॉलो करते हैं ना, आप ज्यादा अच्छे तरीके से हुकूक अदा करते हैं। खुदा को फॉलो नहीं करते ना, तो ये जो उस आदमी की बीवी को 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, वो खुदा के खौफ में थोड़ी वो आदमी दे रहे हैं, वो अमेरिका के डंडे के खौफ में दे रहे हैं, वरना तो 5 रुपए न दे वो नहीं है। तो तलाक की इसी वजह से ले ली थी कि नान नफका नहीं दे रहा था नाले उनमें भी जोड़े हैं। ये भी बहुत अल्लाह के खौफ से नान नफका नहीं दे रहा, कोर्ट में केस किया तो करोड़ों रुपए दे रहे हैं, चल रही है। क्या हुकूक है भाई? जब तक अल्लाह बीच में नहीं होगा ना, आप एक दूसरे के हुकूक अदा नहीं करोगे। घूम रहे तो ये मैं फलसफा समझाने के लिए जोड़े नहीं है ना, जोड़े ना होने से क्या खराब हो रहा है? जोड़ पे असर, आप 10 मिनट की बीमारियां, मरीज, मैंने किसी जबरदस्ती बयान में बनाया हुआ निजाम है भाई। हर चीज को वहां बहुत सारे गैर शरीफ कानूनों में बनाया ना, उस खातून ने ठीक है मैं वो सारा वापस करूंगी, जो उसने फोन इसी वजह से अल्लाह करे। तो अब मैं जो आगे अंधेरे का जोड़ा क्या है, किससे हम कंपेयर करते हैं? अदालतों में भी बहुत से कानून ऐसे हैं पॉइंट की बात अल्लाह ने दिमाग में डाली है। हालांकि अंधेरे में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम सोते हैं और अंधेरे की और बहुत सारी खासियतें हैं, लेकिन अंधेरे की असल खासियत जिससे वो रोशनी को मुमताज किसकी वजह से वो होता है, वो है अंधेरा होना, कुछ नजर ना आना। और लाइट जिसकी वजह से लाइट का पड़ोसी ज्यादा है या अंधेरे से जुदा होती है, वो उसकी लाइटनेस और घर का पड़ोसी, वो उसकी क्या है? घर का पड़ोसी, लाइट पड़ोसी का लाइट का ज्यादा उसमें रोशनी का होना। आपकी जमीन है, चलता है कि जो इस्लाम ने कह दिया कि मर्द बेच रहे हैं तो आप पड़ोसी की परमिशन के बगैर थर्ड पार्टी को नहीं बेच सकते, वो ज्यादा हकदार है। अगर आपने वो घर ज़ैद को बेच दिया 1 करोड़ रुपए में, पड़ोसी कहते हैं 1 करोड़ मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो इस्लाम आपको पाबंद करता है कि थर्ड पर्सन के बजाय आपने पड़ोसी को 1 करोड़ में बेचना है। हाँ, पड़ोसी 1 करोड़ दे रहा है, सामने वाला 1.5 दे रहा है, ये ज्यादा दे रहा है, फिर सामने वाला हकदार होगी। लेकिन वही रेट आपका पड़ोसी अगर दे रहा है जो दूसरा दे रहा है, तो पाकिस्तानी कानून तो नहीं ऐसी पाकिस्तानी कानून तो कहेगा भैया दुनिया का कानून आपकी प्रॉपर्टी जिसको चाहे बेचे, लेकिन इस्लाम आपको पाबंद बनाता है कि आप पड़ोसी की परमिशन के बगैर अपनी जमीन, चाहे वो खेतीबाड़ी की जमीन हो, चाहे वो रिहायशी घर हो, नीचा रखना, आप किसी और को वो घर बोलो शादी करो नहीं बेच मर्दानी, इस सूरत में बेच सकते हैं कि सामने वाले पैसे ज्यादा दे। लेकिन अगर वही रेट सामने पड़ोसी के तो फिर आपको पड़ोसी को बेचना पड़ेगा। उसको ये राइट शरीयत दी है। जब इस्लामी अदालतें थी ना तो उसमें ये होता था, जब खिलाफत उस्मानी थी, पड़ोसी केस कर देता था जैसा मिल रहा है, भाई मैं भी 1.5 करोड़ दे रहा हूं, मुझे नहीं दिया इसने, वो फिर आपको देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? देखो इस्लाम ने बड़ा जबरदस्त कानून बनाया ना, विरासत से जमीनें डिवाइड होती है, छोटी हो जाती है, किसी के काम की नहीं रहती। अब या तो विरासत के हकाम को इस्लाम चेंज कर देता है, तो उसने शुफा के हकाम दे दिए कि विरासत से डिवाइड होगी, लेकिन शुफा के हक से वो करीब हो जाएगी, यानी बड़ी हो जाएगी जमीन। एक आदमी के पास बड़ी जमीन होती है तो बहुत कुछ कर सकता है ना वो, और वही हिकमतें क्या है, हिकमत वाली पढ़ना में तो इस्लामी लॉ को नहीं चल रहा। जमशेद इसी तरह आप समझ लो कि अगर आप एक गली में रहते हैं और गली आगे से बंद है, तो फिर इस गली में अगर किसी का घर दिखता है तो हर पूरी गली में से हर एक को इख्तियार है कि वो शुफा करके वो मेरा आपसे खरीद सकता है, बशर्ते कि गली एक तरफ से बंद हो, क्योंकि इन सबका रास्ता जो भी आएगा ना तो इसी एरिया में आएगा वो। तो इसके तफसीली हकाम में मैं जाऊंगा तो बयान बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि हमारे हर चीज में फॉलो इसको कर रहे हैं, कोर्ट को से मुशाबहत, कोर्ट का कानून इस्लाम से टकरा रहा होता है। आपने घर अगर बेचा से शादी हो रही समझ लो कि इस्लाम ये कहता है खत्म होते होते मिसाल के तौर पर जैसे जगहों पे किया कि मैं तुम्हें करोड़ का घर बेचता हूं और आपने बेच दिया, तरफ आ गए, इसलिए पड़ोसी को जैसे ही पता चलेगा वो फौरन अगर गवाह बना के लोगों को कहते हैं मैंने शुफा किया, तो आप मजबूर हो जाएंगे जेवरात का इस्तेमाल पड़ोसी को वो जाए ब्यूटी पार्लर, कोई हर्ज नहीं है। आजकल लोग चूड़ियां पहने, वो जेवर पहने, उससे छुपा रहे होते हैं, वो साड़ियां पहने हो गई। दो बातें मैंने उसमें कानून बताया ना कि 3 पोते की विरासत वाला हो गई, समझ लो तो मैं किसी और को बोल चुका हूं। वो अदालती खुला की भी जो आजकल जिस
طرح سے خلافی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح خوب سمجھ لیں غیر مسلم ریاست میں کورٹ اگر مسلمانوں کی طلاق کا ڈیورس کا فیصلہ کرتی ہے تو شریعت نے غیر مسلم جج کا مسلمان پر آئینی قوانین کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا ان کو شریعت نے احسان ہے ان کے قانون کے لحاظ سے ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پراپر کسی مفتی سے بھی رابطہ کرنا پڑے. دونوں کی زندگیوں کو فطرت. دوسری بات جو میں پہلے لے کے چلا تھا کہ اس وقت دنیا میں افغانستان کے علاوہ میری معلومات کے مطابق کوئی کنٹری ایسا نہیں ہے جہاں 100% عذاب نیچر کی مخالفت. جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں جب بھی کوئی فیصلہ کرے گی نا آپ نے علماء سے پوچھنا ہے. ایک بات. دوسرا علماء سے چھپڑ میں پوچھنا ہے آپ نے تقابل. تو وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ مذہبی اسکالر حکومت کے خوف سے قانون کے ڈر سے تھوڑا سا گول مول کر کے بات بتا رہے ہوتے ہیں. پابند ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے بتایا تو ہم اندر ہو جائیں گے. دارالعلوم فرنگی میں کوئی کسی نے فتویٰ لیا کہ یہ عدالتی خلا صحیح ہے کہ نہیں, وہاں مفتی صاحب نے بہت پرانی بات انہوں نے فتویٰ دے دی یہ خلا کا لدم ہے, توہین عدالت کا کوئی کیس ہے اس کو اندر کر دیا. اب تو خیر اتنے مفتی کا لدم قرار دے رہے ہیں وہ کس کو اندر کریں گے. حضرت مجھے اندر کریں گے, میرے اتنے بیانات ہیں عدالتی خلا کے. اور میں نے تو کہا ہے یار جب جیل میں جائیں گے تو مشہور ہوگا مفتی صاحب کیوں گیا تو پتہ چلے گا یار یہ عدالتی خلا کا لدم ہے, تو بات تو پھیلے گی نا. پاکستان میں جب زرداری جیل سے باہر آ سکتے تو یار ہم نے کون سا جرم کر لیا بھائی. خلا پہ ہم نے اعتراض اٹھایا تو ہم کیوں نہیں باہر آئیں گے. ہمیں ڈر یہ کہ ہم شاید باہر نہ آئیں. یہاں وہ بڑی بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں ہم جیسے غریب لوگ ان کے مقابلے تو موٹیویشن. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جب علماء سے پوچھیں گے تو چھپڑ میں لے جا کے پوچھیں گے, چاہے سعودی عرب ہو, چاہے دبئی ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ دنیا کا مصر ہو, کوئی بھی کنٹری ہو. وجہ اس کی ہے کہ عرب ملکوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حکومت نے کوئی فیصلہ کیا تو کوئی مفتی وہاں کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے فوراً اندر ہو جائیں گے. قانون بہت سخت ہے. دبئی میں بھی ایسا نہیں ہے. دبئی میں کورٹ سے آپ نے فیصلہ لیا کسی مفتی سے پوچھ دیں, مفتی کہے غیر شریعت فوراً اندر. پاکستان میں بھی کچھ چیزوں میں ایسا نہیں ہے, آپ نے اگر فیصلہ کر دیا تو آپ ایک دم اندر. تو اس لیے اب آپ نے مذہبی اسکالر سے اگر پوچھنا ہے کہ اکارڈنگ ٹو شریعہ کیا ہے تو چھپڑ میں ہی آپ کو صحیح بتائے گا, اوپنلی آپ کو کوئی بھی صحیح نہیں بتائے گا, اندر ہو جائے گا. اچھا لوگ کہتے ہیں علماء کو چاہیے اندر ہونے کے خوف سے کیوں ڈر رہے ہیں آپ, ڈنکے کی چوٹ پہ بتائیں جو کہہ رہے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ ایک ہی دفعہ بتائیں گے وہ, اس کے بعد ساری زندگی اپنے کیسوں میں نمٹنے میں گزر جائے گی. تو بہتر نہیں ہے کہ چھپڑ میں پوچھ لو یار ان سے جا کے کیوں خود بھی پھنسلے ان بھی پھنسوا رہے. ایک مثال دیتا ہوں, ہمارے ایک دفعہ ایک مفتی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے ایک فرقے کے بارے میں جو سب اس کو کافر سمجھتے ہیں, ایک مشہور فرقہ ہے زیادہ تر کراچی میں ہے, نماز نہیں ہے باقی کنٹری میں ذرا کم ہی پایا جاتا ہے وہ, یعنی زیادہ ان کا زور کراچی میں ہے. تو سب مانتے ہیں کافر ہے. آپ کسی بھی مفتی سے پوچھیں گے وہ نماز کو نہیں مانتے اور بہت ساری چیزوں کے منکر ہیں وہ لوگ, سب مانتے ہیں کافر. لیکن لا یہ پاس ہو گیا کہ کسی فرقے کو جب تک کورٹ کافر قرار نہیں دے گی نا آپ انڈیویجولی اس فرقے کو کافر نہیں کہہ سکتے. لا یہ پاس ہو گیا پاکستان میں. یہ بات ہوگی تقریباً 8 سال پرانی ہے, اس سے بھی زیادہ ہوگی. اب نیا نیا لا پاس ہوا تھا کہ کسی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. وہ کہاں سے سب سے پہلے انٹیریئر کہہ رہا ہوتا یار سمجھ لو گے نہیں سمجھ نہ وہ نمازوں کے قائل ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ 5 نمازوں کے منکر ہیں, تو اسلام کہاں سے ہو گیا. لیکن لا یہ پاس ہو چکا تھا. اب ہمارے جو مفتی صاحب تھے استاد تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا, اس نے اس فرقے کا نام لے کے پوچھا کہ یہ فرقہ اسلام میں غیر مسلم اس پہ ڈیبیٹ کرے, خنزیر میں ناپاکی والی کون سی بات ہے. اچھا چلو تم جو حلال گوشت کھاتے ہو جس کو ہم حلال کہتے ہیں وہ بھی بغیر ذبح کیے کھاتے ہیں. آپ میڈیکل سائنس سے پوچھے, ساری دنیا کے سارے سوال پوچھا ہے جواب چھوڑ دیا جا رہا ہے. آپ بتا دیں کافر کھانے پینے کی چیز انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے, گندی چیز ہے, اتنی غلیظ چیز ہے کہ خون اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. دنیا کا کوئی مذہب اگر خون کو کھانے کی اجازت دے رہا ہے تو کیا وہ صاف ستھرا مذہب ہو سکتا ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ جانور کو ذبح کر کے کھاؤ. بھائی کچھ لوگ جب اسلام کی ایک ہر چیز کا انکار کر دیا اور گورنمنٹ اس کو کافر نہیں قرار دے رہی, تو مفتی کی ذمہ داری ہے نا لوگوں کو بتائے کہ اسلام میں داخل ہے یا نہیں ہے. کوئی نماز کا انکار کر دے, کوئی ختم نبوت کا انکار کر دے, کوئی اس طرح کی اسلام کی بیسک چیزوں کا انکار کر دے, اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جب کافر قرار دے گی تو گورنمنٹ تو پتہ نہیں 100 سال میں بھی قرار نہ دے. تو مفتی کا کام ہے نا دیانت کو بتائے کہ بھائی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. تو وہ مفتی صاحب کی ذمہ داری تھی وہ بتا دے. وہ زبان سے کہہ رہے تھے لکھ کے نہیں دے رہے تھے, لیکن کہا بھائی لکھ کے دیں. کس نے اٹھائی ہے دعوت اور تبلیغ کی؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کافر ہے یا نہیں, آپ اسلام پہ آیا یا نبی پہ آیا ہے؟ نبی پہ آیا ہے. جو آپ کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے کریڈٹ پر 6 مہینے کا کس کو دیا جاتا ہے جو بوجھ اٹھائے آپ کے لیے. تو اس دعوت کے کام میں سزا دے رہی, لیکن میرا سوال ہے یہی ہے نا کہ کافر ہے یا زیادہ اصرار کس نے اٹھایا ہے, کس ہستی نے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. جواب دینے پہ تو آپ تو پوچھتے رہو گے نا, آپ کو تھوڑی پابندی ہے. اگر پوچھنے پر بھی پابندی ہوتی ہے نا تو پھر آپ بھی نہیں پوچھتے. بالکل صحیح جواب دیا کہ یار میں لکھ دوں گا کافر ہے, اور ظاہر ہے یقیناً وہ فرقہ کافر ہی تھا جو نمازی
को नहीं मानता, वो नमाज के मुनकिर है, वो कहते हैं नमाज भी नहीं पढ़ो बस मुसलमानों की है, मिल जाएगी। कुत्ते वो तो 100% काफिर है ना, इसमें गवर्नमेंट से थोड़ी पूछेंगे तो कुत्ते हमें बाउंड्री जो है इस्लाम की वो तो उलमा बताएंगे ना, इस्लाम नहीं, तो कहां हमारे से शुरू हो रहा है कहां खत्म हो रहा है। भी खा रहे हैं हमें, उन्होंने अक्लमंदी का काम किया, वजह उसकी है कि चाइना वाले भी हैरान होते हैं यार, दुनिया का वाहिद मुल्क है, चाइना वालों को कुत्ता नजर आते छोड़ केस कर देगा, कुत्ते पर आ जाते हैं फौरन कुत्ते को। 6 महीने अंदर 6 महीने बाद हम वापस आएंगे, फिर हमसे कोई पूछेगा काफिर है या नहीं, फिर हम लिख दिए काफिर, फिर 6 महीने अंदर दुनिया में इसके अलावा और कोई काम ही नहीं होता, तो फिर यही खेलते रहते 6 महीने। लेकिन और दुनिया में जिसने कोई काम करने हैं तो वो मसलहत से काम लेगा कि नहीं होते हैं, लेगा, ज्यादा होता है ना, बड़ा वो डरता पता नहीं है, सब डायलॉग होते हैं, बोलने की बातें होती है। अक्लमंद आदमी जिसने कुछ काम करना है हमेशा की वजह माहौल के हिसाब से चलता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा मजबूर होते हैं, मुश्किलात नहीं बात कर सकते मिंबर पे खोल के, उनको पता है कि की तो हमारे ऊपर केस हो जाएगा। ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, अल्लाह का खौफ अगर आप में दिल में होगा तो आप उन मौलाना साहब को छांव में लेके जाएं। हजरत ये मसला है, साल पुरानी तारीख है, फैसला किया है या ये कोर्ट का वो भी बाहर की है, अंदर की अकॉर्डिंग टू शरिया बताएं, 150-200 साल ज्यादा इससे भी पुरानी नहीं है। और इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि ये नहाना मिंबर पे गलत बयानी से काम लेना जायज नहीं है। कहां से मिंबर पे हुकूमत के सर से गलत मसला बता दें, ये हराम है। मसला छुपा देने की इजाजत है, हम अभी नहीं बता रहे भाई, छांव में मिलेंगे तो बताएंगे, ओपनली हम नहीं बताएंगे। तो दुनिया में हर मुल्क में, सऊदी अरब हो, दुबई हो, चीन हो, जापान हो, हर जगह ऐसे ही तो लोग ओपनली पूछ रहे होते हैं, वो बेचारे घुमा रहे होते हैं बात को, कहते हैं सही है, इसका मतलब हमें साइड कर दी, ताइद नहीं की होती। थप्पड़ में लोग बनाएंगे दुनिया में ना, समझते हो ना। मैं जब यूरोप में गया, हर आदमी इस्लाम में हमें बताया 4 शादी में पाबंदी, मैं बोलूं 2-2 3-3 शादियां करें, वहां गवर्नमेंट गलत है, क्या कर नजाशी ने पूछा छोड़ रहे हैं, आप अंदर कर दें, तुम्हारे नबी ने तुम्हें क्या करके बैठे हुए, वो भी किसी काम के नहीं रहेंगे। हज़रत जाफर तैयार ने क्या फरमाया, मैं उनसे फिर घुमाता था, खाया करते थे, मैं उनसे कहता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि मुर्दार बयान इतने पड़े हुए, कितनी पाकीज़ा तालीमात, कई दफा बता मुर्दार खाते थे, अरबों में आदत थी, आज भी वो लोग ये आपको काम यहाँ करते का हैं। कानून भी पता है, इस्लाम का कानून पता है, आप जानो, उसे ले जाके मुझे क्यों फंसवा रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा था, जानवर मरा पड़ा है, आप ले गए, घुमाता था, क्या ये चीज इंसान पे सूट करती है? सूट नहीं करती। तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा पाकीज़ा ख्वातें किसकी हैं? मुसलमानों की। है कि हम क्यों अपने आप को शादियां तुम करो फंसे हम, ठीक है, क्या ख्याल ने बयान किया कि हलाल खाओ, तो मैं उनसे गलत बयान नहीं करता था, जो यूरोप की हुकूमतों को खुश करने के लिए कह दूं कि इस्लाम ने सय्यदुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं कह सकते इतनी मुश्किलात इस्लाम है, आपके कानून आपके कानून है, हम आपके कानून के खिलाफ लोगों को बांधने नहीं बनाएंगे, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देंगे भाई इस्लाम में नाज़िल कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप मुसीबत में पड़ जाएं, क्योंकि आप मुश्किलात में पड़ रहे हैं। हमारी नीयत ये नहीं है, दावत और तबलीग का जुज़ है कि नसीहत जहां भी होगी हराम मुश्किलात आएंगी, जरूरी है, उससे मना जरूर किया जाएगा कि यार मुल्क की मईशत का नुकसान का खतरा होता है, ये होता है, वो होता है। हराम इसलिए नहीं है कि आप अपनी चीज खरीद रहे हो, इस्लाम शख्सी मिल्कियत का कायम है, आपने अपने पैसों से एक चीज खरीदी, बॉर्डर पे आपने इधर से उधर किया, ये गैर कानूनी काम किया, गलत किया, लेकिन चीज तो आपकी है ना, वो आप जब बेचोगे तो प्रॉफिट किसका होगा? जब चीज आपकी है तो प्रॉफिट भी आपका। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट हमसे पूछेगी तो हम कहेंगे आपको लोगों का माल गसब करने की इजाजत है नहीं। कानून ये है कि कस्टम गसब करके खा जाता है, इस्लाम इसको हराम कहता है। इस्लाम क्या कहता है? कस्टम को ये हक नहीं है कि लोगों की जाती चीजों को वो खा जाए। मेरी भी घड़ी किसी ने गिफ्ट भेजी थी, जब मेडिकल वाले नहीं आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल ने कहा कि भाई पता नहीं वो स्मगलिंग होके आ रही थी, मुझे नहीं, मैंने नहीं उनको स्मगलिंग का कहा, लेकिन वो जिस तरह भी आई वो आज तक भी गुजरे, उनकी आप सवाने पड़े बहुत। अब क्या मसला है कि शरीयत इजाजत नहीं देती गवर्नमेंट को, पूरी जिंदगियां गुजर जाती थी, तो क्या करें, आपको ये डर है कि स्मगलिंग मुहिम चलाई है कि मईशत बैठेगी तो आपने जो स्मगलिंग कर रहा है उसको पकड़े, आप उसको पनिशमेंट दें, सजा दें, उसका माल आप जब्त नहीं कर सकते। अगर जब्त करना है तो आपको उसकी कीमत देनी पड़ेगी। हलाल थोड़ी है किसी का, गवर्नमेंट भी अल्लाह के कानून की पाबंद नहीं है, जो जितना जिसका उठा के जो कोड़ियों के नाम नीलाम करके खा गए पी गए। इस्लाम खुदा की कसम आपको आजादी सिखाता है। इस्लाम कहता है सिर्फ अल्लाह के गुलाम हो। जो लिबरल और सेकुलर हुकूमतें हैं ना, लेबल लगाती हैं आजादी की, आजादी नहीं है, इन्होंने हुकूमतों का गुलाम बनाया हुआ लोगों को। मैं बार बार कहता हूँ यार, जो कंट्री तुम्हारी तनख्वाह आधी तनख्वाह टैक्स में ले रहे हैं तो तुम आजाद कहाँ हो वहां से? अभी वो नजर के बाद बैठे हुए थे ना, कहते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो ऐसा लगता था आपके खनाया से नूर की किरणें निकल रही हैं। कोई डेंटिस्ट नहीं कि उसको आधी तनख्वाह डेंटिस्ट पॉलिश लगा लगा के सफेद कर रहे होते हैं। ये तो हुकूमत क्या कर रही है? जो बड़ी मुझे दे दो, मशहूर सेलिब्रिटीज है ना, इनके ऐसे चमकते दांत नजर आ रहे होते हैं। 4 गार्ड है मेरे, 2 आपको दे दूंगा मैं उसमें से। एक डॉक्टरों ने क्या किया होता है, दर्जनों में किसी एक के नेचुरल भी होते हैं, ये सब डॉक्टरों के कमाल आता है। डॉक्टर के अपने नहीं इतने चमक रहे होते जितने इनके चमक रहे होते हैं। चंद होते हैं उसके बाद हम दांत साफ करना, हुकूमत को अल्लाह ने इख्तियार हमारे ऊपर ना किसी और को अल्लाह ने। अभी अल्लाह कहता है आप सिर्फ जानवरों के लिए रहमत, फिर इज्तिमाई निजाम को चलाने के लिए सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में ना आते, जिसको नहीं लिया जाए तो लोग मरना शुरू हो जाएंगे। तो दूर की बात, पूरी दुनिया में नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो मैंने बताया है, बचाने के अंग्रेज है वो इतराज करते हैं हमें नहाना किसने सिखाया है? स्मगलिंग का भी ऐसा ही मसला है। आज भी जो है उसके पास ममालिक ऐसे, मैं उन मुल्कों का नाम नहीं लेता,
ہمارے ریلیٹیو گئے کہتے ہیں میں نے مجھے یورپ کی کنٹری کا پتا چلا وہ بہت نفیس قوم ہے, بہت صاف ستھرے وہ جو مرضی کرنا کرو, کہتے جب میں وہاں گیا پتا چلا کہ ان سے زیادہ بدبودار قوم دنیا میں اور ان کی خوشبوئیں مشہور اس لیے کہ ان کی بدبوئیں بہت مشہور ہیں. ان بدبوؤں کو چھپانے کے لیے ضرورت ایجاد کی کمال کی بات ہے کہ سزا ان کی بدبوؤں کے بھبوکے اتنے دنیا میں مشہور تھے کہ اس کو چھپانے کے لیے پھر اس میں جو خوشبوؤں کی صنعت نے ترقی کی ہے. تو یہ طبیعت میں نفاست کی وجہ سے نہیں, یہ بدبو کی وجہ. آپ کے گھر میں جب بدبو آ رہی ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی, ختم کرنے کا طریقہ ہے بیت الخلا میں پانی بہا دو میرے بھائی, نہا لو تاکہ بغلوں کی بدبو ختم ہو جائے. آپ نہا نہیں رہے, آپ مہمانوں سے بدبو چھپانے کے لیے خوشبو کے اسپرے مار رہے ہو. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, نہیں تو ملو گے لنڈا بازار میں, ایک دن وہ بدبو پکڑی جائے گی. آج مسلمانوں میں صفائی کیوں ہے؟ اسلام ہے بھائی. میں نے غیر مسلم کو دیکھا, سب غیر مسلم ایسے نہیں ہوتے, کسی غیر مسلم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہوتا ہے جیسا میں بتا رہا ہوں تو صرف اسلام نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے, اس کے بعد اسلام نہیں. کنٹری میں تھا باہر بڑا صاف ستھرا نیٹ کلین, ہم جوتوں کی دکان پہ گئے, میں نے کہا یار دو بندوں نے بنیان پہنے ہوئے تھے, یہ تو ملازم تھے بنیان پہنے ہوئے شروع کر دوں. میں نے کہا کہ یار وہ اوپر والے شوز نکال کے دکھائیں, جاگنگ کے لیے شوز چاہیے. جب انہوں نے یوں کیا ہے نا دونوں نے, یا تو ایک ہوتا ہے نا غلطی سے رہ گیا, بعض دفعہ ہوتا ہے یار ٹائم نہیں ملا, کچھ یہاں مسلمانوں کی رپورٹیں بھی اسی قسم کی ہے. یہ تو اللہ نے چھپایا ہوا ہے, بس باقیوں کے حالات اللہ جانتا, باقیوں کا مطلب جو اضافی لیا نا وہ حرام ہے, میں زیادہ ڈیپتھ نہیں ہوتی. تو جب انہوں نے یوں کیا میری جب نظر پڑی ہے وہ تصور آج تک میرے ذہن میں, رات کو سوتا ہوں میری نیند اڑ جاتی ہے اس خربوزے کے ایسے فضائل بیان کیے یار 100 میں پہنا دیا کسی کو. بھی میں نے 50 تو آپ کے بندے تھے نا, یہ جو اضافی 50 ہے یہ کیا ہے, یہ جھوٹ بولا جنگل میں نے اس کائنات میں اضافی 50 روپے آپ کے لیے ہوگا, کتنی وہ پہنانے کا جو عمل ہوا ہے وہ اضافی 50 میں. اگر وہ مسلم ہوتا اس کو 50 کا خربوزہ مل گیا نا, تو جو جتنا جتنا حرام شامل ہوتا ہے اتنا حرام حرام ہوتا ہے. واش روم میں شاور کا انتظام بھی شروع ہو گیا, جاپان میں تو سب کا پانی کا انتظام بیت الخلا میں ہو گیا ہے. کس نے رواج ڈالا ہے؟ مسلمانوں نے. لیکن یہ دنیا بھول جائے گی کہ یہ سیکھا انہوں نے کہاں سے ہے, مسلمانوں سے سیکھا. کچھ دنوں میں لوگ کہیں گے مسلمانوں نے ان سے سیکھا ہے. نا جب یہ رواج پڑ جائے گا نا تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوگا مسلمان پانی استعمال نہیں کرتے تھے, انگریزوں سے سیکھا ہے, کیونکہ انگریز صاف ستھرے ہوتے ہیں. لیکن جو تاریخ دان ہے وہ کیا کہیں گے کہ بیت الخلا میں پانی کا استعمال غیر مسلموں نے کس سے سیکھا ہے؟ مسلمانوں سے. چھوڑنے کا گناہ ہوگا. یہ تو صفائی ستھرائی کی بات. لباس دیکھو قرآن میں جو سب سے پہلا حکم نازل ہوا ہے نا, اس میں کاروبار کرنا جب ناجائز ہے تو اس کی آمدن کیسے حلال لباس کو ہر ناجائز کام کی آمدن حرام نہیں ہوتی. امت کو حکم دیا کہ اپنے لباس کو کس چیز کی لے رہا ہے, اور جب لباس کو پاک رکھنے کا حکم ہے کس چیز کی رہا ہے, نماز چھوڑنے کی آمدن تھوڑی لے رہی ہے, یہ آمدن تو اپنی پروڈکٹ کی لے رہا ہے, نبی کی سیرت کا صرف ایک حصہ ہے. جب حلال طریقے سے کمایا ہے اس کو کہتے ہیں کہ عارضے کی وجہ سے حرمت آ رہی ہے, اس میں اصل حرام نہیں ہے. اصل تو یہ کہ اپنے حلال کمائی کا خریدا ہوا کپڑا بیچ رہا ہے کسی کو. عارضہ کیا ہے کہ ایسے ٹائم پہ بیچ رہا ہے جس ٹائم پہ کاروبار اس کے لیے سید الانبیاء کسی عارضے کی وجہ سے, ایک خارجی چیز ہے یہ, عارضے کی وجہ سے جب کسی چیز میں حرمت آتی ہے تو وہ حرمت اس کی قیمت میں سرایت نہیں کرتی ہے. سمجھ رہے نا, اس کی مثال ایسے جیسے آپ کے ابا نے آپ کو ڈانٹا کہ مائیں گھروں میں تو مجھے پانی پلا, آپ پھر بھی ایک سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتی. یا تو آپ پر لازم تھا کہ آپ اپنے ابا کی اطاعت کرتے, لیکن آپ نے نہیں کیا, اپنی آوازیں ماؤں کے سامنے گناہ کر رہے ہو نا. لیکن وہ کاروبار تھوڑی حرام ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ماؤں کو حقوق مل رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں کے لیے رحمت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد اوسط ابواب الجنہ, جنت کا مین گیٹ تمہارا باپ ہے. مین گیٹ سے گھسے بغیر چھوٹے گیٹوں میں جا سکتے ہو, باپ کو راضی کیے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. جس نے خدا کو خوش کرنا ہے وہ باپ کو خوش رکھے, جس نے اللہ کو ناراض کرنا ہے وہ باپ کو ناراض کرے. مسلم سوسائٹی میں ماں باپ کا پہلا پیغام قرآن کا کیا ہے؟ میرے پاس جب لوگ آتے ہیں میری ماں کے لیے دعا کریں, بیمار ہے بڑا اچھا لگتا ہے. اللہ اس کی ماں کسی کام کی نہیں ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سے زندہ رہ گئی, پھر بھی چاہ رہا ہے کہ نہ جائے دنیا سے. غیر مسلموں میں کچھ تھوڑا سا رہ گیا, یہ نہیں روتا اس طریقے سے, بہت کم ہے ان میں جو ایسے روتے ہیں. ظلم نہیں ہے, دنوں بعد لاشیں نکل رہی ہوتی ہیں, بہت بڑا جرم ہے. لبرل لوگوں نے جا کے نا ان کے اولڈ ہاؤس کو بھی پروموٹ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں کوئی فرق رہا نہیں. نہ کوئی پیغمبر, اولڈ ہاؤس کا مذاق اڑاتے ہیں, اتنا شک ہے بوڑھے باپ جا کے وہاں کیرم کھیلتا ہے, نہ کوئی ولی اللہ. گھر میں یہ سب چیزیں میسر نہیں ہوتی. ایک ترین چیز کو کتنا خوبصورت لیول لگا کے تم نے پروموٹ کیا. بھائی بوڑھے ماں باپ اپنے پاس رکھنے کی چیز ہے کیرم بورڈ لا کے دے دو. اگر کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں, ہمارے تو پورے کیرم بورڈ بھی نہیں کھیلتے, تصویر لے کے اللہ کر رہے ہوتے ہیں. بوڑھا آدمی کیرم بورڈ کھیلتا ہوا, ڈبو کھیلتا ہوا اچھا لگتا ہے, اسنوکر کھیلتا ہوا, ڈبو کھیلتا ہوا اچھا لگتا ہے, یا تصویر ہاتھ میں؟ ہمارے بوڑھوں کے چہروں پہ جو داڑھی کی رونق ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. آپ باپ کے حق میں رحمت للعالمین ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بھائی کے حق میں رحمت للعالمین, بہنوں کے حق میں رحمت للعالمین, بیویوں کے
मुसलमान अपनी बीवी के हुकूक खुदा की कसम पैगंबर की तालीमात की वजह से अदा करता है। अगर पैगंबर की तालीमात ना होती, एक बीवी पालना हाथी पालने से ज्यादा मुश्किल है। आदमी कहता है जान छुड़ाओ, गर्लफ्रेंड रखो, बीवी की टेंशन मत उठाओ। गैर मुस्लिम बीवी की टेंशन नहीं पालता है तो बुढ़ा होने के बाद 50-55 साल के बाद, वैसे मैं भी 50 को, लेकिन अभी रिपोर्ट ये कि बुढ़ा हुआ नहीं हूँ। आगे चले, ये जुमला मोहतरम रिपोर्ट के मुताबिक अगर बुढ़ा होता तो पराठे हजम न कर रहा, बस इतना काफी। बुढ़ा होता तो पराठे हजम न कर रहा, पराठे छोड़ता भी नहीं, हालांकि सारी दुनिया के सारे डॉक्टर कहते हैं छोड़ दो, तो दुनिया छोड़ दूंगा, रूहानी आमिल बन जाओ। क्योंकि मैं मेडिकल साइंस को इतना लिव नहीं करा था जितना डॉक्टरों ने हवा बना के पेश ना आना, जब आपको ले आएंगे डाइट प्लान, नॉर्मल आ रहा है, सारी दुनिया खा पी रही है, डॉक्टरों की रिसर्च कल चेंज हो गई ना, मर जाओगे। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं खाता पीता हुआ मरना भी अच्छा लगता है। नंद ने कहा ये दलाल से कहो, अगर सुबह 2 पराठे खा फोड़ दिए तो दोपहर को लोग हल्का कर लो, रात का हल्का कर लो, फोड़ते ही ना रहो बैठ के, और फिजिकल एक्टिविटी रखो, भागम दौड़ ये सब रखो, पराठे भी खाओ, अंडे भी खाओ, मलाई सोचते हो, कोलेस्ट्रॉल मलाई भी छुड़वा दी, क्या खाएं फिर, जायदादें खाना रह गया फिर तो बस। दौड़ो, शुगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखो, और 40 साल के बाद कभी कभार टेस्ट करा लिया करो कोलेस्ट्रॉल, मॉनिटर रखो, दौड़ो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो, सारा मजा, चीनी भी नहीं छोड़ दो, ऑर्गेनिक चीजों को फोकस करो, देसी चीजों, उसमें सब कुछ पिज़्ज़ा बर्गर नहीं, अब पता चला आपने पिज़्ज़ा बोलना शुरू कर दिया। खैर, तो मेरे इसमें भी हमारे नबी का एहसान है। मेडिकल साइंस के हवाले से सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर कोई फॉलो करे, और मुसलमान आ रहे थे तो सबसे ज्यादा नबी की तालीमात छोड़ी है और कोई मुश्किल खुराकें ली हैं, उस वक्त से मुसलमानों में मोटापा भी, देखो हमारे नबी ने, अगर अल्लाह ऐसे देना शुरू कर दे, इधर मांगा खा सकते हैं आप, हम गंदम खा रहे हैं और डबल रोटी, ये इस्लामी कल्चर है या गोरों से आया है। अगर हम मुस्लिम खुराकों पे रहते जो मुसलमान पैगंबरों ने खाई है, आज हमारी सेहत अच्छी हो, चाय कॉफी भी हमें किसने लगा दिया, फजाई भी आ रहे जिगर के लिए बड़ी जबरदस्त पूरी ना हो, जिगर के लिए मैं लिवर को स्पेशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन मेरे भाई है नशा, ये कोई आपकी बॉडी के लिए बना नहीं है। जिस दिन कॉफी नहीं मिलेगी फिर तलाक हो गए और कुछ भी नहीं होगा। कॉफी नहीं मिली थी तो गुस्सा इतना आया, नहीं मेरी बेगम, और ये सब चीजें नेचुरल, तो नींद है, नींद थकावट है, नींद जो हमारे नबी की तालीमात है। वजअलना नौमकुम सुबाता, अल्लाह कहते हैं तुम्हारी थकावट दूर करने का जरिया मैंने कॉफी को चाय को नहीं बनाया, अल्लाह ने मिलाया बादशाह बना। शायद दुनिया की नींद को कहते हैं, खाली नींद को नहीं कहते। खुराकें देख लो ना, खुदा की कसम हमारे नबी ने हमें रोजा सिखाया है। आज मेडिकल साइंस ने साबित कर दिया कि हफ्ते में 2 रोजे सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। एक हफ्ते में कितने रोजे ऐसा सुन्नत है, 2 रोजे हमारे नबी की तालीमात, सिर्फ सेहत के हवाले से नबी की तालीमात अगर मांगेंगे तो आप रिश्ते जोड़ दिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे बताओ गरीबों के लिए नबी से बड़ी कोई रहमत है? नबी की तालीमात में बकरीद में कुर्बानियां करते हैं, होटल में निहारी खा रहा था, मसाकीन को गोश्त मिलता है खाने को। किस कदर गरीबों का कारोबार ऊपर जाता है, लाखों करोड़ों लोगों की आमदन कुर्बानी के जानवरों से वाबस्ता है। आज अगर बकरीद की कुर्बानी पे पाबंदी लग जाए ना, लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो खत्म हो जाएगी। मालदारों की जेब से पैसा निकल के किसके पास जाता है? गरीबों के पास। ज़कात में देख लो आप कितना पैसा ज़कात में निकलता है। तो आप गुरबा के लिए भी और अहम तरीन आप जानवरों के लिए भी रहमतुल आलमीन है। ये जो आजकल जानवरों की हुकूक की तंजीमें बनी है तो अब बनी है, और वो तंजीमें बनने के बाद भी जानवरों पे होने वाले जुल्म को रोक नहीं सकी। हमारे नबी जब दुनिया में आए कोई तंजीम नहीं थी जानवरों के हुकूक पे। अरबों की आदत थी जानवर का गोश्त कैसे खाते थे, ऊंट खड़ा हुआ है, गाय खड़ी हुई है, वहीं जिंदा गाय का गोश्त राम से काटा और पका के खा लिया। आज भी मैंने जंगलात में मसाई कौम है, जंगली कौम है, उन्होंने देखा वो ऐसे करते हैं। गाय का गोश्त कैसे खाते हैं? जिंदा गाय को काटा, जैसे राम का गोश्त था ना जिंदा, वो चीख रही है, चिल्ला रही है, कोई मसला नहीं है।